بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے، اور آج یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ مہینے کل 12 ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ تعداد کتاب اللہ کے مطابق ہے، یعنی لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ پورا مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے، اور یوم عاشورہ کی خاص طور پر فضیلت احادیث مبارکہ طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنے کی ہے کہ یوم عاشورہ کے اندر یہ عظمت، فضیلت یا برکت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو ایک دلخراش واقعہ شہادت حسین کی شکل میں پیش آیا، یہ ایک اتفاقی بات ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید عظمت و فضیلت کی بات ہے۔ اس شہادت کی وجہ سے اس میں عظمت و فضیلت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تکمیل دین کے 60 سال کے بعد ہوئی ہے۔ شہادت حسین سے 60 سال پہلے دین مکمل ہو گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تکمیل دین کا اعلان فرما دیا تھا۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں اس کی عظمت و فضیلت سے قطع نظر بڑی بدعات اور خرافات انجام دی جاتی ہیں، ان کا رواج ہو گیا ہے۔ اور یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ جتنی محرمی خرافات ہے، تعزیہ داری، علم برداری، سینہ کوبی، مرثیہ خوانی، اس مہینے میں نحوست کا تصور، اس مہینے کو غم کا مہینہ ماننا، یہ سب شیعہ کے اثر سے ہے۔ اور شیعہ یہ وہ فرقہ ہے جس کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو گالیاں دینے پر ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد العیاذ باللہ چند صحابہ اسلام پر باقی رہے، باقی سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مقام و مرتبے کو نہ صرف یہ کہ گھٹاتے ہیں، بلکہ ان کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر
خلفائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دیتے ہیں، ان کو مقدم رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں۔ پورا دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے ہی سے امت تک پہنچا ہے۔ اگر انہی کو بے بنیاد قرار دیا جائے گا تو دین کی عمارت جن بنیادوں کے اوپر قائم ہے وہ بنیاد ڈھسل جائے گی۔ دین و شریعت اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر جو ہے باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل افراد ہیں، اور ان میں فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی عظمت اور فضیلت کو مانا ہے، تسلیم کیا، اس کو بیان کیا ہے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حنفیہ ان کی ماں کی طرف نسبت ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری زوجہ سے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اپنے والد بزرگوار سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب پھر پوچھوں گا کہ اس کے بعد کون افضل ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے۔ تو میں نے سوال کا رخ بدلا اور یہ کہا کہ پھر اس کے بعد آپ افضل ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما انا الا الذی رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں کی جماعت میں کہتے ایک فرد ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر کو سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار کم سن صحابہ میں ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے سرفراز کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہی ہم لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بڑے صاحب الکمالات، بڑے صاحب المناقب ہیں۔ خلفائے ثلاثہ کے بعد ان کا نمبر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ طیبہ میں ان کی بھی بڑی عظمتیں، فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے احسان کے۔
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا کوئی کم عظمت و فضیلت ہے؟ جس شخص کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی، کیا العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مرتد ہو گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خواب میں مجھ کو جنت کا وہ دروازہ دکھایا گیا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کے اس دروازے کو دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، میری افراد امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والے تم رہو گے، سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، یعنی تم غار ثور میں بھی میرے رفیق تھے، میرے ساتھی تھے، اور حوض کوثر پر بھی تم میرے رفیق اور میرے ساتھی رہو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد افراد امت میں صحابہ کرام میں مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مشہور و معروف بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہتا اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیراب ہو کر کے دودھ نوش فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ سیرابی کا اثر ناخنوں میں ظاہر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا، اس علم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا حصہ ملا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب کا تذکرہ فرمایا۔ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، ان کے جسم پر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا کرتا سینے تک تھا، کسی کا کرتا اور نیچے تک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے تو ان کا کرتا زمین تک پہنچ رہا تھا اور زمین پر اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر دینداری ہے۔ دینی مزاج جتنی دینداری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ہے اتنی کسی اور کے اندر نہیں۔ اس کے بعد نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں آئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ان کا بھی نکاح عثمان کے ساتھ کرتا۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے مجھ کو اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنی دونوں عزیز بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کروں۔ روایات میں ہے
ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ کسی ضرورت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اجازت دی گئی۔ وہ اندر آئے، جو ضروری بات کرنا تھی کر کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی۔ وہ اندر آئے، جو بات کرنی تھی کر کے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت ویسے ہی نہیں مرحمت فرمائی، پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑے ٹھیک کر لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ تم بھی اپنی چادر اچھی طریقے سے اوڑھ لو۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ان کو جو بات کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اہتمام آپ نے عثمان کے آنے کا کیا اتنا اہتمام ان سے پہلے آنے والوں کا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کے اوپر صفت حیا کا غلبہ ہے۔ اگر میں اسی طریقے سے لیٹا رہتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بات کہے بغیر شرم و حیا کے مارے ویسے ہی واپس چلے جاتے۔ اور ایک روایت میں اسی واقعے کی تفصیل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کا لحاظ کیوں نہ کروں جس کا فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں۔ حیا کا لفظ حدیث شریف کے اندر ہے، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ معاذ ساز و سامان دیے تھے اور 4000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو الٹتے پلٹتے تھے، یعنی خوشی و مسرت کے اظہار فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کسی عمل سے کوئی نقصان نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ ادھر لشکر اسلام میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو مکہ معظمہ میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کر کے فرمایا تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اپنے ہی ایک دست مبارک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا باب الحکمت وعلی بابها، میں شہر حکمت ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اقدامات کر رہے ہیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب و محبوب ہے۔
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن کی صبح آئی، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے محب اور محبوب ہونے کا تمغہ اس کو مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، آشوب چشم کا شکار تھے، آنکھ ان کی آئی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا اور ان کی آنکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، بیماری دور ہو گئی، آنکھ اچھی ہو گئی۔ یہ خلفائے ثلاثہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں اسی اعتبار سے فرق مراتب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد میں دوسرے صحابہ کرام کا جو ہے مرتبہ اور ان کا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمت و فضیلت کے منافی اگر کوئی شخص کوئی کام کرے گا تو اس کے ایمان کے لیے سخت خطرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار حق اور معیار ایمان بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تمام لوگ یعنی کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے تم لوگ ایمان لے آئے ہو تو وہ بھی راہیاب ہو جائیں گے، سیدھا راستہ پا لیں گے۔ مفسرین کرام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مقام پر تم سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے۔ ان کے ایمان کو تمام لوگوں کے ایمان کے لیے ایک معیار اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے، مقرر کیا ہے۔ خلفائے اربعہ کی الگ الگ فضیلتوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا ان کی فضیلتیں بیان فرمائی تو اسی ترتیب سے ان کا نام لیا۔ جمعہ کے خطبے میں اکثر حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واکرمهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے۔ جب اس ملک پر بھی شیعوں کا تسلط ہوا اور ان کے رسوم و رواج غالب آئے تو اس زمانے کے ائمہ اور خطباء نے خطبہ جمعہ میں اس حدیث کو پڑھنا جاری کیا تاکہ ہر جمعہ میں اس حدیث شریف کے ذریعے عظمت صحابہ کا ایک پیغام لوگوں کو ملے اور صحابہ کی عظمت کے منافی کوئی کام کر کے اپنے دین و ایمان کے لیے خطرہ پیدا نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں کی محبت یعنی ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت کسی منافق کے دل میں اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے اور باقی خلفائے ثلاثہ سے بغض ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں وہ منافق ہے، اس کا ایمان جو ہے ثابت نہیں ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، ایمان وہ مخلص نہیں ہے۔ کسی شاعر نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ دنیا سے یہی رخت سفر لے کے چلے ہیں، ہم الفت صدیق و عمر لے کے چلے ہیں، ہے پیش نظر سیرت عثمان و علی بھی، ہو شام نہ جس کی وہ سحر لے کے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی ان حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔